السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور سقوط خلافت عثمانیہ کی تفصیل پر نظر دوڑائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ساتھ میں سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ویڈیو میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے عقیدے اور نظریے کی۔ مسلمان اپنے عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ایک تسلسل کے ساتھ منصب خلافت پر سرفراز رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب 10 ہجری سے لے کر خلیفہ معتصم بالۂ عباسی کی شہادت 656 ہجری تک عالم اسلام خلیفہ مسلمین سے کبھی محروم نہیں رہا۔ عثمانی ترک، جن کا یہ نام کسی نسل یا قوم کی طرف نہیں بلکہ ان کے پہلے فرمانروا عثمان خان کی طرف منسوب ہے، ایشیائے کوچک میں پہلے خانہ بدوشوں کی حیثیت سے داخل ہوئے، پھر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 150 برس کے اندر دنیا کی زبردست طاقتوں میں شمار کی جانے لگی۔ 300 برس گزرنے نہ پائے تھے کہ عثمانی سلطنت و وسعت و طاقت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے عظیم و شان سلطنت بن گئی تھی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اول اور مغرب میں سلیمان الاعظم کی فتوحات پر ختم ہوتا ہے، جس کی حکومت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع حصوں میں قائم تھی۔ اس عہد میں عثمانی ترک ایک مرکزی یورپین طاقت تھے۔ ہنگری ان کی زیر نگین تھا اور آسٹریا کے پایہ تخت ویانا کی دیواروں تک ان کی فوجیں پہنچ چکی تھیں۔ ان کی ہیبت سارے یورپ پر چھائی ہوئی تھی۔ اسلام دشمن طاقتیں خلافت کو منہدم کرنا کیوں ضروری سمجھتی تھی، اس کا پتہ ایک واقعہ سے چلتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تحریک آزادی کے سلسلے میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ کے ساتھ مالٹا جزیرے میں نظر بند تھے۔ وہاں ایک انگریز افسر تھا جس کا کسی جرم میں کورٹ مارشل ہوا تھا اور وہ بھی وہاں سزا کاٹ رہا تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے اس سے سوال پوچھا کہ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک کمزور سی خلافت سے کیا وجہ ہے کہ برطانیہ، فرانس اور اٹلی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم مسلمان اس نام کی خلافت کے عقیدے رکھتے ہیں لیکن سارا یورپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں خلافت ترکیہ سے خطرہ کیا ہے؟ کہا مولانا، آپ کا سوال اس قدر سادہ نہیں جس سادگی سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، خلافت عثمانیہ ایک کمزور سی خلافت ہے، مگر قسطنطنیہ میں بیٹھا ہوا خلیفہ آج بھی کسی غیر مسلم ملک کے خلاف اعلان جنگ کر دے تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا مسلمان نوجوانوں کی بھرتی شروع ہو جائے گی۔ سارا یورپ ان دو لفظوں خلافت اور جہاد سے کامتا ہے۔ یورپ کے تمام ممالک متحد ہو کر ان دو لفظوں کی قوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ خلیفہ عبد المجید الثانی کی معزلی اور سقوط خلافت کا نامبارک اقدام امت مسلمہ کے لیے 20ویں صدی کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ 1915 کے آخری عشرے میں جب ترک مجاہدوں نے انگریز حملہ آوروں کو ناکو چنے چبوائے اور مارچ 1916 کو دریائے دجلہ کے کنارے ترک کرنل خلیل پاشا نے برطانیہ کی 10,000 سپاہ کو عبرتناک شکست دی تو انگریزوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ مسلمانوں کا میدان جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیفٹیننٹ کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس، جو برطانوی افواج کے ایک مشہور افسر تھا جسے پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین عرب علاقوں میں بغاوت کو منظم کرنے کے باعث عالمی شہرت ملی، اس بغاوت کے نتیجے میں جنگ عظیم کے بعد عرب علاقے سلطنت عثمانیہ کی دسترس سے نکل گئے۔ اسلامی خلافت کے خاتمے کے لیے عربوں میں قوم پرستی کے جذبات جگا کر انہیں ترکوں کے خلاف متحد کرنے کے باعث انہیں لانس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ستمبر 1911 میں اس نے بصرہ کے ہوٹل میں جاسوسی کا ادارہ قائم کیا اور 2 عرب نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا۔ ایک امریکن جاسوس یہودی لڑکی بھی اس کے ساتھ مل گئی جس نے اس کی بڑی مدد کی۔ انگریزوں نے لارنس کو ہدایت کی کہ وہ برلن سے بغداد جانے والی ریلوے لائن سے متعلق اطلاعات لندن پہنچائے اور ایسے افراد کا انتخاب کرے جو ضمیر فروش ہونے کے ساتھ ساتھ بااثر بھی ہوں۔ ان دنوں عراقی ریلوے لائن دریائے فرات تک پہنچ چکی تھی اور دریا پر پل باندھا جا رہا تھا۔ اس پل کے قریب لارنس نے آثار قدیمہ کے نگران آلہ کا روپ دھار کر کھدائی شروع کروا دی۔ آثار قدیمہ کی کھدائی محض بہانہ تھی، اصل مقصد برلن بغداد ریلوے لائن کی جاسوسی تھا۔ یہاں وہ ہر روز خبریں لکھ کر لندن روانہ کرتا تھا۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے مزید غداروں اور ضمیر فروشوں کی تلاش شروع کی۔ کافی دو دو کے بعد اس نے ترک پارلیمنٹ کے رکن سلیمان فائزی کا انتخاب کیا اور خطیر رقم کا لالچ دے کر اس کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی۔ فائزی نے بڑی حقارت سے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور دھکے مار کر لارنس کو نکال دیا۔ لارنس بڑا چالاک، شاطر اور عقلمند تھا۔ اس نے سلمان فائزی سے کنارہ کشی اختیار کر لی
اور کافی غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کہ برطانیہ کے لیے قابل اعتماد علیہ کار اور اپنے ڈھب کا غدار اس کو پڑھے لکھے دولت مند اور سیاسی لوگوں میں سے نہیں مل سکتا، اس لیے مذہب کی آڑ لینا شروع کی۔ وہ بصرہ کی مسجد میں گیا اور مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ عربی لباس پہن کر عرب سرا نشینوں میں گل مل گیا۔ لارنس نے بدوؤں میں 2 لاکھ پاؤنڈ ہر ماہ تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ اس نے پاؤنڈ پانی کی طرح بہا کر عربوں کو اپنا مداح بنا لیا۔ وہ اس کو اپنا محسن اور مربی سمجھنے لگے اور اس کی مدد کے لیے لارنس نے گورنر مکہ حسین ہاشمی تک رسائی حاصل کر لی اور اپنی حربے زبانی اور مکرانہ چالوں سے حسین ہاشمی کو گمراہ کرنے میں زیادہ دقت پیش نہ آئی۔ پاسبان حرم کو شیشے میں اتارنے کے بعد لارنس نے اپنی پوری توجہ حسین ہاشمی کے بیٹوں عبداللہ، علی، فیصل اور زید پر مرکوز کی۔ ان کو باور کرایا کہ سید زادہ ہو کر دوسروں کے ماتحتی میں زندگی گزارنا ذلت آمیز ہے۔ ابتدا میں تو چاروں نے لارنس کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی، مگر اپنے باپ کے بہم اسرار پر اور لارنس کی چکنی چیڑی باتوں کے باعث ان کے دلوں میں آہستہ آہستہ ترکوں کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی اور پھر ایک دن انہوں نے اپنے مکان کی کھڑکی سے ترکوں پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ اس طرح ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت کا اعلان کروا کر لارنس بڑا خوش ہوا اور لندن اطلاع دی کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ 28 رجب 1342 ہجری کی رات وہ شب سیاہ تھی جس کے بعد مسلم امہ نے کوئی صبح نہ دیکھی۔ مصطفیٰ کمال نے استنبول کے گورنر کو حکم دیا کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے خلیفہ عبدالمجید ترکی چھوڑ چکے ہوں۔ اس حکم پر فوج اور پولیس کی مدد سے عمل درآمد کیا گیا اور خلیفہ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ سوئٹزرلینڈ جلا وطن ہو جائیں۔ 3 مارچ 1924 کو صبح یہ اعلان کیا گیا کہ عظیم قومی اسمبلی نے خلافت کے خاتمے اور مذہب کے دنیا سے علیحدگی کے قانون کی منظوری دے دی۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ لارڈ کرزن نے کہا، ترکی تباہ کر دیا گیا ہے، اب وہ کبھی بھی اپنی عظمت رفتہ بحال نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے اس کی روحانی طاقت کو تباہ کر دیا ہے، یعنی خلافت اور اسلام کو۔ مسلمان خلیفہ سے کتنی عقیدت اور محبت رکھتے تھے اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ خلیفہ متسم بالا کی شہادت پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک دلدوز مرثیہ کہا، باوجود کہ آپ مرکز خلافت سے بہت دور شیراز میں رہتے تھے، اس نوحے کے یہ اشعار بہت مشہور ہیں۔ آسمان رہک بود گر خوں ببارد بر زمین، بر زوال ملک معتصم امیر المومنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گر قیامت سربروں آر درز خاک، سربروں آر قیامت درمیان خلق کے بین۔ ترجمہ: اگر امیر المومنین معتصم کے زوال پر آسمان سے خون کی بارش ہو تو بجا ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر قیامت زمین پر ہونی تھی تو آ کر دیکھیے کہ مخلوق خدا پر قیامت گزر گئی ہے۔ شکریہ۔